کھاؤ اور پیو، کھانے اور پینے سے تمہیں کوئی نہیں روک رہا ہے. ولا تسرفو، لیکن اسراف مت کرنا، فضول خرچی مت کرنا. انہو لا یحب المسرفین، اللہ تعالی زیادتی کرنے والوں، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اس آیت میں صاف کہہ دیا گیا مسجد میں پہلی چیز زینت اختیار کرو، ننگے مت گھومو. دوسری چیز کھانے اور پینے میں کوئی رکاوٹ نہیں، جو حلال چیزیں ہیں وہ آپ کھا سکتے ہیں اور پی سکتے ہیں. لیکن تیسری چیز اس کی ایک لمٹ بتا دی ہے، وہ لمٹ یہ ہے ضرورت کے تحت، ضرورت کے مطابق آپ اتنی چیزیں کھائیں، زیادہ نہیں. فضول خرچی نہ کریں اس کے اندر، اور فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا. قرآن کی پہلی آیت. آئیے دوسری آیت کی طرف ہم آپ کو لاتے ہیں. دوسری آیت کی طرف آئیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے وَآتِ ذَا الْقَرْبَى حَقَّهُ، وَآتِ ذَا الْقَرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. اس آیت میں بہت تفصیل سے کہا گیا وآتِ ذی القربى، اپنے رشتہ داروں کا، ریلیٹیوز جو ہیں، قرابت داروں کا پورا حق ادا کرو. سماج سدھار ہے تو یہی باتیں آئیں گی. وَآتِ ذَا الْقَرْبَى حَقَّهُ، اپنے قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا پورا حق ادا کرو. وَالْمِسْكِينَ، فقیروں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا بھی حق ادا کرو. وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مسافروں کا حق ادا کرو. تیسری چیز مسافروں کا حق ادا کرو. آگے کا وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، لیکن ان کے حق ادا کرتے وقت بھی تم فضول خرچی نہیں کر سکتے. ہمارے پاس 1000 روپیہ ہے، وہی 1000 ہے. ہمارے بیوی بچے ہمارے پاس ہیں، سنیے، ہمارے بیوی بچے، ان کو بھی کھانا کھلانا ہے، پلانا. اب کوئی رشتہ دار آ گیا، یا کوئی بہت غریب آدمی آ گیا، یا کوئی مسافر آ گیا، اس کو بھی ضرورت ہے. اب ہم اس کا حق ادا، اب ہمیں سوچا نیکی کرنا، نیکی ہم چاہتے ہیں ہمیں ثواب مل جائے. ہم نے کیا کیا، ہمارے پاس 1000 روپے، ہم نے 1000 روپے ہی آپ کو دے دیا. لو، یہاں 1000 روپیہ بھی آپ نہیں دے سکتے، آپ نے ان کو دے دیا. وہ تو مانگ رہا ہے، اس کو دے دیا. اب آپ کے پاس کیا بچا؟ جب آپ کے پاس کچھ نہیں بچا تو آپ خود بھیک مانگو گے کیا؟ اب دوسروں کے سامنے آپ ہاتھ پھیلاؤ گے کیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اشارہ آپ سمجھ لیجئے میرا. اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں، غریب اور مسکین میں بھی ہم اپنی پوری کی پوری ملکیت یا جتنا کا اثاثہ ہمارے پاس، ہم وہ پورا نہیں دے سکتے. جب ان میں فضول خرچی نہیں کر سکتے تو 250 اور 300 براتیوں، چوروں، لٹیروں اور ڈاکوؤں کا پیٹ بھرنے کی اجازت تمہیں کس نے دی؟ کون آ رہے ہیں؟ بارات آ رہی ہے. کتنے آدمی آ رہے ہیں؟ 200 آدمی آ رہے ہیں. 200 آدمی، یہ 200 لوگ نہیں ہیں، یہ 200 چور ہیں. برا لگے گا، ان مولویوں کو بھی برا لگے گا جو نکاح پڑھانے پہنچ جاتے ہیں، لگے گا. سب حاجی صاحب پان کھا رہے ہیں، داڑھی پہ ہاتھ پھیر، کہاں جا رہے ہیں؟ بارات میں جا رہے ہیں، بارات میں جا رہے ہیں، بارات، اس کی بارات جا رہی ہے. یہ حاجی ہے، حاجی حج کر کے آیا، کہاں جا رہا؟ بارات میں. ہمارے پاس 1000 روپیہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ میری خلیری بہن، میری ممیری بہن، میری پھپھیری بہن بیمار ہے، اس کو ضرورت ہے، لیکن ہم پورا کا پورا 1000 روپیہ جب اس کو نہیں دے سکتے ہیں
یہ فضول خرچی مانی جا رہی ہے۔ جب ایک نیک کام میں نہیں دے سکتے ہیں تو چوروں پہ لٹایا جائے گا، ڈکیتوں پہ لٹایا جائے گا، جہیز پہ مال خرچ کیا جائے گا، اور راجہ بابو کو بائک موٹر سائیکل خرید کے دی جائے گی، لے چلا اپنی ہیما مالنی کو بٹھا کے لے جا، اس کو دی جائے گی۔ یہ باتیں ہم بعد میں کہنا چاہتے تھے لیکن کنٹرول نہیں کر پاتا ہوں۔ پہلی چیز سنیے، وَآتِ ذَا الْقَرْبَى، قرآن کی آیت دیکھیے، وَآتِ ذَا الْقَرْبَى حَقَّهُ، اپنے قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا پورا پورا حق ادا کرو، والمسکین، اور تمہیں جو مسکین نظر آئیں، جو غریب نظر آئیں، ان کا بھی حق ادا کرو، وابن السبیل، مسافروں کا بھی حق ادا کرو۔ لیکن اس کے بعد کیا کہا؟ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، حق ادا کرنے میں فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی نہیں کر سکتے ہو۔ اور آگے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ حد سے زیادہ لٹانے والے، حد سے زیادہ خرچ کرنے والے، حد سے زیادہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور شیطان کون ہے؟ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، شیطان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اس نے اپنے رب کی کبھی شکر گزاری نہیں کی ہے، اپنے رب کی نعمتوں کی کبھی قدر نہیں کی ہے، وہ راندہ درگاہ ہے، وہ اللہ کے دربار سے نکال دیا گیا ہے، وہ لائق ملامت اور قابل ملامت ہے، اس کو تو اللہ نے اپنے در و دیوار سے بے دخل کر دیا ہے، اس کی انٹری بند کر دی ہے، اس کو اپنے دروازے سے بھگا دیا ہے، اس کو اپنے گھر سے بھگا دیا ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان تو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ ایک اس چیز کو یاد رکھو۔ اور تیسری آیت، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اللہ نے یہاں پر بھی فرمایا، یہ تھوڑی سی لمبی آیت ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یہ ہے قرآن کی آیت۔ اللہ کے نیک و سچے بندے وہ ہیں ہونوں، جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، جو زمین پر سنجیدگی سے چلتے ہیں، نظریں نیچی کر کے بہت اچھی طریقے سے سنجیدگی سے چلتے ہیں، خاکساری سے چلتے ہیں، ان کی چلن میں، ان کے زمین پر چلنے میں تکبر و گھمنڈ نہیں پایا جاتا ہے، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اللہ کے بندے وہ ہیں جب جاہل ان سے ملاقات کریں، مخاطب ہو جائیں، مولانا صاحب جا رہے ہیں ہوٹل میں، لوگ چائے پی رہے ہیں، دور سے آواز مولانا صاحب کو دیکھا، مولانا ادھر ادھر، ایک مسئلہ بتا دو، تیرے باپ کا نوکر ہے مولوی، ہوٹل پہ تو چائے پی رہا تھا، مولوی کو دیکھ کے تجھے مسئلہ یاد آ گیا۔ اگر مسئلے کی اتنی فکر تھی تو مولانا مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، کیوں نہیں گیا تو مسئلہ پوچھنے؟ یا مولانا کا گھر تو اسی گاؤں میں، کیوں نہیں گیا تو مسئلہ پوچھنے؟ مولانا کو دیکھ کر تجھے مسئلہ یاد آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا مولویوں کو بھی، علماء کو بھی، جب جاہل تم سے مڑ بھیڑ کر جائیں، مل جائیں، جاہل لوگوں سے آمنا سامنا ہو جائے تو تمہاری سنجیدگی کیا ہے؟ قالوا سلاما، السلام علیکم کہہ کے آگے بڑھ جاؤ۔ زیادہ بحث کرو گے تو جیت پاؤ گے۔ آپ چائے کی ہوٹل پہ جاہل لوگ ہیں، مولانا بیٹھو، ہاں ہاں چائے، ہاں مولانا مسئلہ بتانا ذرا۔ اب وہاں ایک آدمی کچھ کہے گا، دوسرا آدمی کچھ کہے گا، لڑائی جھگڑا ہوگا، وہ جاہل مولوی کے سامنے بھی لڑے گا، ایسا وہ چلے گی۔ السلام علیکم، ٹھیک ہے بھائی، آپ کو مسئلہ پوچھنا ہے، آپ ذرا مسجد میں آ جائیے گا، ہم بس اچھا ٹھیک ہے، آپ ہمارے گھر پہ آئیے گا،
ہم تھوڑا قرآن حدیث میں دیکھ کے بتا دیں. چلیے آئیے. السلام علیکم. آگے بڑھ جاؤ. السلام علیکم کہو, آگے بڑھ جاؤ, کیونکہ جاہلوں سے کوئی نہیں جیت پائے گا. ایک آدمی نے پوچھا آسمان پر کتنے ستارے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا. ایک جاہل اٹھا بولا 5 لاکھ. مولانا بولے تمہیں کیسے معلوم؟ تو کہتا ہے کہ 5 لاکھ ہمیں معلوم ہے. ارے کوئی دلیل؟ تو یقین نہیں آتا تو گن کے آؤ. اب وہ جاہل کیا کہتا ہے؟ تم نہیں مان رہے کہ نہیں؟ تو گن کے آؤ, اگر ایک بھی کم ہو تو بتانا. اب اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟ قرآن نے ایک راستہ بتایا. کیا بتایا؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہلوں سے مخاطب ہو جاؤ یا جاہل تم سے مخاطب ہو تو السلام علیکم کہہ کر گزر جاؤ. اور اللہ کے سچے بندے کون ہیں؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. جن کی راتیں اپنے نرم گرم بستروں سے الگ رہتی ہیں, سجدوں میں گزرتی ہیں, قیام میں گزرتی ہیں, تہجد میں گزرتی ہیں, وہ اللہ کے نیک و سچے بندے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اور اللہ کے سچے بندے کون ہیں؟ جو ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہم کو نجات عطا فرما, اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا لے. ان عذابها کان غراما. تیرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے, تیرا عذاب بہت زیادہ چپٹنے والا ہے, تیرا عذاب جسم کی کو جھلسا دینے والا اور اس کے جسم سے چربی کو پگھلا دینے والا ہے. اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا لے, ہم سے دور کر دے. اور اللہ کے بندے کون ہیں؟ سچے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. اور اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو حد سے زیادہ نہیں کرتے, ولم یقتروا اور کنجوسی بھی نہیں کرتے, بخیلی بھی نہیں کرتے, نہ جیب کھول دیتے لٹاتے ہیں اور نہ بالکل ہاتھ کی مٹھی بند رکھتے کھولتے ہی نہیں. ایسا نہیں ہے, درمیان میں. ہاں کیا پکے گا؟ ہاں 2 بچے ہیں, 3 بیوی ہے, ٹھیک ہے, 1 پاؤ گوشت میں ہو جائے گا. گئے جتنی ضرورت ہے اتنا لے آئے. نہیں, ضرورت تو 250 گرام, 1 پاؤ گوشت کی ہے, گئے 100 گرام لے آئے. یہ بھی غلط ہے. ضرورت تو ہے 4 انڈوں کی, گئے 2 آدھے انڈے سے کام چلا لو, تو یہ بھی غلط ہے. یا پہچان بتائیے اللہ کے نیک بندوں کی کیا ہے؟ لم یسرفو. جب خرچ کرتے ہیں تو ضرورت ہے 4 انڈوں کی, لائے 12 انڈے. کھاؤ, بہت دیا اللہ تعالیٰ نے. ایسا بھی نہیں کرتے. ولم یقتروا. ضرورت تو 4 انڈے کی, 2 ہی لائے, بھائی آدھا کھا لو. ایسا بھی نہیں کرتے. لم یسرفوا ولم یقتروا. نہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں, نہ بالکل ہاتھ بند رکھتے ہیں. وکان بین ذلک قواما. دونوں کے بیچ رہتے ہیں, اعتدال کے ساتھ, معتدل مزاج, درمیانہ روی, بیچ میں رہتے ہیں. نہ زیادہ خرچ کرتے ہیں, نہ بالکل کنجوس و بخیل رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں قرآن کی یہ 3 آیتیں کافی ہیں سمجھنے کے لیے. یہاں فضول خرچی سے منع کیا ہے. اب سنیے, ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل دیکھا تو اس پر بھی قید لگا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے باہر نکلے. صحیح بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی رات کی تاریکی میں, رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکلے. آپ ایسا اس لیے کیے, رات میں گھر سے باہر اس لیے نکلے کیونکہ بھوک کی وجہ سے کروٹیں بدل رہے تھے, نیند نہیں آ رہی تھی. کبھی اس کروٹ, کبھی اس کروٹ, کبھی اس کروٹ, کبھی اس کروٹ. سوچا گھر سے باہر نکلوں, شاید میرے کسی صحابی کی نظر میرے اوپر پڑ جائے.
اور وہ مجھے اپنے گھر لے جائے اور اس کے گھر میں سوکھی روٹی یا سوکھے کھجوروں کے کچھ ٹکڑے ہوں تو اسی کو کھا کر میں اپنی بھوک کو مٹا لوں. یہ سوچ کر جناب محمد رسول اللہ اپنے گھر سے باہر نکل گئے. آئے عیش و آرام کی زندگی میں زندگی گزارنے والوں، اے نارائن پور اور اطراف و اکناف کے لوگوں، اے بنگال کے باشندوں، سنو، کان کے پردے کھول کر ایک طرف ذرا اس زندگی پر بھی نظر ڈال لیا کرو جس کے طریقے پر تم نماز پڑھتے ہو، جس کو اپنا آقا اور رہبر اور رہنما مانتے ہو، جن کے نام پر تم مرنا اور مٹنا گوارا کر لیتے ہو، جن کے نام پر فرانس میں محمد رسول اللہ کے شان میں کی جانے والی گستاخی کو ایک مسلمان جب برداشت نہ کر سکا تو جا کر اس کو مار ڈالا. میرے بھائیوں، پھر جواب میں وہ بھی مارا گیا. جس نبی کی شان میں گستاخی تم برداشت نہیں کرتے ہو، اس نبی کی ایک زندگی ایسی بھی گزری ہے، ذرا اس نبی کی زندگی پر بھی نظر ڈال لیا کرو اور اپنی زندگی پر بھی نظر ڈالو. رات کا اندھیرا ہے، رات کی تاریکی ہے، گھر سے باہر نکلتے ہیں، بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے، گھر سے باہر نکلے کہ کوئی مل جائے. ملا بھی تو کون ملا؟ کوئی امیر آدمی نہ ملا. ملا بھی تو کون ملا؟ کوئی دولت مند نہ ملا. ملا بھی تو کون ملا؟ جس کے 2-4 مکان نہیں، 2-4 فیکٹری نہیں. ملا تو کون ملا؟ وہ بھی بھوکا تھا، وہ بھی ننگا تھا. ملا تو کون ملا؟ وہ ملا جس کو خود اس نے بھوک نے اس کو بھی پریشان کر رکھا تھا اور وہ بھی اپنے گھر سے نکلا تو بھوک کی وجہ سے نکلا. وہ کوئی اور نہیں، محمد رسول اللہ کا یار غار تھا. ابو بکر، رات کے اندھیرے میں تم یہاں؟ ہاں اللہ کے رسول، رات میں نکلا. تم کیوں نکلے؟ کہا اللہ کے رسول، کسی طریقے سے روکا سوکھا میں نے اپنی بیوی بچوں کو کھلا دیا، مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا. کروٹیں بدلتے بدلتے نیند نہ آئی، رات کی تاریکی ہے، میں نے اپنی بیوی بچوں کو سوتا ہوا چھوڑا، میں باہر نکل آیا، شاید کوئی مل جائے. سوچا ابو بکر نے، اللہ کے نبی تو سخی ہیں، خود نہیں کھاتے دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، شاید ان کے پاس کچھ ہوگا. کہہ دیا اپنے دل کا حال، اے اللہ کے رسول، بھوک کی وجہ سے نکلا، شاید اللہ کا کوئی بندہ مل جائے اور وہ ہمیں کچھ کھلا دے. اللہ کے نبی سمجھ گئے اور کہنے لگے، اے ابو بکر، میرے پاس کھلانے کے لیے کچھ ہوتا تو میں رات میں خود نہیں نکلتا، مجھے بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلنا پڑا. ابو بکر کی زبان سے نکلا، اللہ ہم دونوں پر رحم فرمائے، چلو تھوڑا سا اور آگے نکلتے ہیں، بڑھتے ہیں، شاید اللہ کا کوئی بندہ مل جائے. تھوڑا اور آگے بڑھے تو کیا دیکھتے، سامنے سے ایک لمبا چوڑا 6 فٹ کا لمبا چوڑا آدمی چلا رہا ہے. دیکھو کون ہے؟ رات کے اندھیرے میں پہچانا نہیں جا رہا ہے. اور قریب چلو دیکھیں یہ اسلامی بھائی ہے کہ یا غیر مسلم. اور قریب گئے، جب بالکل قریب ہوئے تو پتہ چلا کہ حضرت عمر ہے، شاید ان کے گھر کچھ مل جائے. کہا عمر تم کیوں نکلے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ سے کیا چھپاؤں، میرے گھر میں اب کھانے کا ایک دانہ نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلنے پر مجبور ہو گیا ہوں. یہ سوچ کر اللہ کا کوئی بندہ باہر مل جائے، شاید وہ مجھے کچھ کھلا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر ہم دونوں بھی بھوک کی وجہ سے ہی باہر نکلے ہیں، چلو. ایک صحابی کا نام مجھے یاد ہے، بڑی عزت کرتے ہیں وہ ہماری اور ہمارے ساتھیوں کی، ان کے گھر چلتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ